قدری ہوئے تم نے اللہ کی ویسے قدری نہیں جیسے اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی قدر کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں قوموں کے عروج عطا فرماتا، تمہیں قوموں کے اوپر غلبہ عطا فرماتا، تمہارا رعب اور دبدبا ہوتا۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن، جنہوں نے قرآن کو مقام و مرتبہ دیا، اہمیت دی۔ کیسر و کسرا وہ بادیاں نشینوں سے کپکپاتے تھے، اپنے محلوں میں بیٹھے ہوئے اپنی فوج کے حصار میں ان سے ڈرتے تھے، اور جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ہاتھ خدا کرے تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ ہم صاحب کتاب تو ہے لیکن حامل کتاب نہیں۔ اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری یاد ہے جب وقت بڑا ہے۔ وہ دین تو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، مسلمان ہی نہیں جانتے۔ وہ دین جس کے لیے موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا حبشہ کی ہجرت سے واپس آئے، آپ علیہ السلام نے اس کے بدن پہ دیکھا کہ کپڑوں کے چیتھڑے اڑے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی چادر میں منہ دے کے اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تھا۔ کہا کہ اللہ رسول مواجرہ کیا؟ کہا یہ وہی مصعب ہے کہ جو ایک بار لباس پہن لیتا تھا دوبارہ لباس زیب تن کرنے کی باری نہیں آتی۔ مصر سے سواری آیا کرتی تھی، شام سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم۔ کہا آج وہی مصعب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اور آج جسم پہ واجبی سے کپڑے ہیں اس کے بھی چیتھڑے ہوئے۔ میرے مصعب وہ اپنے رب سے تو اتنا راضی ہے، وہ اتنی اپنے رسول سے محبت کرتا ہے کہ ہر دنیا کی عیش و عشرت تو نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر قربان کر دی۔ اباب الارض رضی اللہ تعالیٰ اسی دین کے لیے کہا کہ پوچھا کہ باب آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہتے تھے کہ دین سے پھر جاؤ، اور جب دین سے نہیں پھرا تو کوئلوں پر لٹا دیا اور میرے جسم کی چربی پگھلی، تو پھر جا کے وہ کوئلے ٹھنڈے ہوئے، پھر جا کے اور جسم پہ کھٹے پڑے تھے۔ یار کوئی بات نہیں، اپنے ان چمکتے ستاروں سے دین کی لذت کو سیکھ، ایمان کی حلاوت کو سیکھ۔ اللہ کی قسم 4 ارب لوگ ہیں جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کہاں سے مسلمان آتے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، کہاں سے مسلمان آتے ہیں دوزخ سے نجات کا پروانہ لے کے آتے ہیں، کہاں سے مسلمان آتے ہیں کہ ہمیں رشد و ہدایت کا درس دیتے ہیں، حقیقی کامیابی اور کامرانی کا پتہ بتاتے ہیں، جنت میں جانے کا راستہ بتاتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں مسلمان؟ آپ کے منتظر ہیں، واللہ آپ کے منتظر ہیں۔ میرے جیسا عیسائیوں کا بچہ 3000 سے زائد لوگوں کو اسلام میں لانے کا ذریعہ بنا۔ آپ تو سید زادے ہیں، آپ تو ہاشمی گھرانوں سے ہیں، آپ تو علماء کرام کے گھرانوں سے ہیں، آپ کے گھروں میں تو کئی کتب، کئی اولیاء نکلے ہوں گے، کئی محدثین، کئی مفسرین ہوں گے۔ وہ آپ تو مجھ سے کہیں درجے بہتر ہو یار، میں تو عیسائیوں کا بچہ ہوں، آپ تو سید زادے ہیں، آپ کیوں نہیں بولتے؟ آج عہد کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وہ اللہ کی طرف لوٹ چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غلطی ہو گئی، اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اللہ اس کی قدر نہیں پتہ چلی، اللہ معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے گناہ صرف معاف نہیں کروں گا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ چلے ہو آج وہ رب مجھے اور آپ کو کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اوے چلے ہو کدھر جا رہے ہو؟ اوے کدھر بہتے پہ ہو؟ اوے آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ اوے اس جیسا رب رحیم رب کریم وہ کدھر نہیں ملے گا، وہ پوری دنیا چھان لو ایسا رب نہیں ملے گا۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہتے ہیں کہ جو تہجد گزار ہے، جو عبادت گزار ہے،
جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، جو انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہیں، جو جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے نہیں. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کیے کہ ان کے جسم کا ایک بال بھی نہیں بچا، ان کا پورا جسم، اس کی پوری روح، ان کا پورا دل سیاہ ہو چکا ہے گناہ کر کر کے. میرے نبی ان سے کہو اوے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اوے اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو. کوئی غلطی ہو گئی ہے نا، کوئی لو اب صلح کر لو اپنے رب سے صلح کر لو، اور پھر دیکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسی رحمت کی بہار کرتا ہے. یہ جو جوانیاں ہیں، وہ جوانیاں اللہ کی راہ میں لگا کے تو دیکھو، کھپا کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جوانی کو چاند نہیں لگا دیتے تو پھر کیا ہے. وہ یونیورسٹی اور کالج اور اسکول کے جو نوجوان ہیں، وہ ذرا اللہ کے لیے اپنی داڑھی رکھ کے تو دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حقیقی حسن نہ عطا فرمائے تو پھر کیا ہے. وہ اللہ کے لیے ذرا قدم آگے بڑھا کے تو دیکھو، وہ اللہ اگر تمہیں تھام نہ لے تو پھر کہنا. میں پیشے کے اعتبار سے ایک سنار اور پیسہ کمانے کے لیے باہر گیا ہوں. اللہ نے کہا کہ نہیں، تجھ سے سونا چاندی اور ہیرے کا کام نہیں، تجھ سے بندے ہیرے کے بنوانے کا کام لینا ہے. وہ 3000 وہ جو خام مال تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کے بعد ان کو ہیرا بنا دیا. ہیرا بھی کیا چیز ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پڑھائی نہیں کریں گے، آپ دین کو اگر اختیار کریں گے تو آپ کی راہوں میں مشکلات آئے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ کی قسم کھا کے شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ جس دن تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقی کامیابی اور کامرانیوں کے راستے تمہارے لیے سیدھے کر دیں گے. اللہ دنیا میں رزق کے دروازے کھول دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دیں گے. اللہ رشتوں میں مضبوطی عطا فرما دیں گے. اور ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت دیکھو تو صحیح، وہ پڑھ کے تو دیکھو، وہ اس میں تو اتنی چاشنی ہے، اتنی کشش ہے اس میں کہ میرے جیسا عیسائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہا تھا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی جب میں سیرت پڑھ رہا تھا تو زمانہ عیسائیت میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. اور مسلمان کو کیوں محبت نہیں ہو سکتی؟ اور قرآن ایسی کتاب کہ ڈاکٹر کیرم ملر امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر وہ جب کتاب اللہ کو اس لیے پڑھتے تھے کہ اس میں گرامر کی غلطیاں نکالنی تھی، ہسٹوریکل غلطیاں نکالنی تھی، سائنٹیفک غلطیاں نکالنی تھی. صرف 6 مہینے غلطیاں نکالنے کے لیے اس نے اس کو پڑھا. اس کے بعد اس نے اپنا نام ڈاکٹر کیرم ملر سے بدل کے ڈاکٹر عبدالاحد رکھ لیا تھا. یہ ہے اعجاز. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وہ کلام کہ جس کو اگر پہاڑ پہ نازل کیا جاتا دبتا پھٹتا ریزا وہ کلام آج میرے اور آپ کے پاس ہے اور میرے اور آپ کے لیے ذمہ ہے. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. You are respected people of the Lord. تم اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہو اور تم نے اس دین کو آگے پہنچانا ہے، برائی کو روکنا ہے، اچھائی کو آگے پہنچانا ہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس لیے تم نکالے گئے ہو. تم حادثاتی طور پہ مسلمان نہیں ہو. اور آج اگر میں مسلمان ہی نہیں ہوں گا تو میں آگے اسلام کو کیسے پہنچاؤں گا؟ اور اگر آگے اسلام کو نہ پہنچایا تو اقبال کہتے ہیں کہ اپنے من پہ ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. کوئی بات نہیں، میرے رشتہ داروں کو بچانے کی نہ ضرورت ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کوئی اور بھیج دیں گے. اللہ کے بندو اپنے آپ کو بچانے کی تو تیاری کرو، اپنے آپ کو تو دوزخ سے بچانے کا سامان کرو، اپنی اہل و عیال کو تو آگ کی بٹھی کا ایندھن بننے سے بچاؤ. چلو اس لیے کرتے ہیں. میں اپنی ان بہنوں سے، اپنی ان ماؤں سے، اپنی ان بیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ بیٹا اگر حقیقی عزت چاہتی ہو نا تو وہ خدیجہ اور فاطمہ اور عائشہ کے دامن سے نکلنے کے بعد نہیں مل سکتی. وہ ان کے دامن میں نہیں. بیٹی وہ ماں بنا. جب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں لڑ رہے تھے تو بچوں کو بلا کے کہا کہ بیٹا مجھے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں تو بتاؤ. کہا وہ کون سی؟ کہا کہ لا تفسدوا فی الارض. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اماں جان آئندہ کے بعد لڑائی نہیں کریں گے، ہمیں بات سمجھ آتی ہے، ہمیں بات سمجھ آتی ہے. بیٹا ممالک ہو تم،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری زندگیاں سلامت رکھے، اللہ جوانیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم نے تو ترجمہ پڑھ لیا نا، اب تفسیر بھی پڑھ لی۔ بھائی بیٹا، اگر اس وقت ہمیں امت مسلمہ میں اچھی ماں کی ضرورت ہے، ہمیں مردوں سے بالکل نا امید ہو چکے، ہمیں وہ مائیں درکار ہے کہ جو مجاہد پیدا کرے، ہمیں وہ مائیں درکار ہے کہ جو علماء کرام پیدا کرے، ہمیں وہ مائیں درکار ہے جو حفاظ پیدا کرے، ہمیں وہ مائیں درکار ہے جو صلاح الدین ایوبی پیدا کرے، ہمیں وہ مائیں درکار ہے جو محمد بن قاسم پیدا کرے، طارق بن زیاد پیدا کرے، ہمیں وہ مائیں درکار ہے۔ بیٹی، مرد تو سارا دن گلیوں میں محلوں میں خار پھرتا ہے معاش کے لیے، رزق کی تلاش کے لیے۔ اوے پتر، تیری کوکھ جب پاک ہوگی تو اس میں سے محمد بن قاسم نکلیں گے۔ بیٹی، اوے ہمیں مائیں درکار ہے، مائیں میسر ہیں۔ کہا ایک عورت کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ یہ تو کالا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے اسے مقابلہ حسن کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ میں نے اس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ ایک دن بیت المقدس کو آزاد کروائے گا۔ اور ٹھیک 25 سال کے بعد وہ بیت المقدس کے دروازے کے اوپر احتجاج نہیں کر رہا تھا، فاتحانہ اپنے تلوار کے ساتھ کھڑا تھا، جس کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اور بیٹا، جب امت مسلمہ کی بیٹی مسلمان بنتی ہے تو پھر وہ بچے نہیں، پھر وہ شیر اور چیتے پیدا کرتی ہے۔ دنیا کی مائیں بچے پیدا کرتی ہوں گی، لیکن مسلمانوں کی مائیں نے شیر اور چیتے پیدا کیے ہیں، ٹائگرز پیدا کیے ہیں۔ اے بیٹا، ہمیں اچھی مائیں درکار ہے، اچھی بیٹیاں درکار ہیں، اچھی بہنیں درکار ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے سلیم صاحب کو کہ انہوں نے میری امت کی 40 بیٹیوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا دیا۔ صدقے جائیں، قربان جائیں ان کے اوپر۔ اور یہ ایک بھی ماں کی اصلاح فرما دیتے تو پوری انسانیت ان کا احسان نہیں چکا سکتی تھی۔ انہوں نے تو پھر 40 ماؤں کو تیار کیا، 40 بیٹیوں کو، 40 بہنوں کو تیار کیا، اور کہا تھا ایک گل just give me a good mother, I will give you a good nation۔ اوے منو ایک ماں دے دیو، میں تانوں پوری قوم تیار کر کے دے دیاں گا۔ اوے منو ایک اچھی ماں دے دیو، میں تانوں ایک قوم اچھی ڈیلیور کراں گا۔ یہ تو 40 مائیں ہیں، اور آپ لوگ وہ شکر ادا کرو۔ میں سلوٹ دیتا ہوں سلیم صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو سایہ سلامت رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے علماء کرام ہمارے سروں کا تاج ہے، دل کی دھڑکن ہے، اور آج علماء کرام کے تان تشنیع ہمارا وطیرہ بن چکا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ابھی بھی سپارہ پڑھا رہے ہیں، دنیا چاند پہ چلی گئی ہے، چاند پہ پہنچانا مولانا کا کام نہیں۔ چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے ہیں؟ یہ مولانا کا بتانا کام تھا، اور بتایا اس نے۔ چاند کا خالق کون ہے یہ بتایا، چاند کا مالک کون ہے یہ بتایا، ایک دن چاند بے نور کر دیا جائے گا، یہ مولوی کا بتانا کام تھا، اس نے بتایا۔ کہتے ہیں کہ جب دجلہ میں افواج نے چڑھائی کی تو اس وقت علماء کرام اس بحث میں تھے کہ کوا حلال ہے کہ حرام ہے، کیا سرحدوں کی حفاظت کرنا علماء کرام کا کام تھا؟ سرحدوں کی حفاظت کرنا افواج کا کام تھا۔ یہ افواج سے پوچھے کہ جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ کہاں سو رہے تھے؟ ہاں، علماء کرام کا کام حلت اور حرمت بتانا ہے، اور وہ بتا رہے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ جس کو شوق ہونا کہ اس کی نسلوں میں بدبخت اور خبیث پیدا ہو، کرے علماء کرام کے اوپر تنقید۔ یاد رکھیے گا ہمارے سلف نے کہا کہ جو علماء کرام کے اوپر تنقید کرتا ہے، اللہ خبیث پیدا کرتے ہیں اس کی نسل میں سے، کہ جو اس کے لیے وبال جان بنے رہتے ہیں۔ اور جو علماء کرام کی عزت، مقام و مرتبہ سمجھتے ہیں، میں دیوبندی تو نہیں، اہل حدیث حنفی شافعی مالکی بریلوی نہیں ہوں، اہل حدیث نہیں ہوں، اسلام قبول کیا، عیسائیوں کے گھر سے آیا ہوں۔ ہاں، اگر میں دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، حنفی شافعی مالکی یا کسی پیر کے گھر کا بچہ ہوتا تو آپ کہتے ہیں ایسی اپنے جو ہے نا وہ فرقے کی مارکیٹنگ کرتا ہے۔ میں تو یار ابھی آیا عیسائیوں سے کر سکتے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ان علماء کرام کی قدر و منزلت اس بات کی علامت، ان کا وجود اس بات کی علامت ہے کہ ہماری نسلیں کبھی گمراہی میں جمع نہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ جہاں یہ مدارس ہیں، مساجد، ان کے لیے دعا کی، ان کے ساتھ دامے دل میں سخن تعاون کی، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کے حق میں دعا کی۔ ایک عورت اٹھتی تھی، گرتی تھی، اٹھتی تھی، بھاگتی تھی، پھر گرتی، پھر اٹھتی، پھر بھاگتی۔ کہا اماں واٹ پرابلم، اتنی کیوں مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ بیٹا وہ مصر میں نا یوسف کی
بولی لگنے والی ہے تو کہا کہ وہ بولی لگنے والی ہے تو وہاں تو بادشاہ اپنے خزانوں کا جائزہ لے رہے ہیں خریدنے کے لیے، اور آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا ساری رات ہٹی کٹنی ہے۔ تو کہا کہ ماں جی آپ تو اس سے نہیں خرید سکتی۔ کہا پتہ نہیں ہے، میں خرید نہیں سکتی، بس میں چاہنی ہوں کہ حشر والے دن جدو یوسف دے خریداراں دا نام آوے نا تے او دے وچ چلی دا نام لیا جائے۔ بھائی اس لیے مدارس اور مساجد اور علماء کرام کے ساتھ جڑ کے رہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہے نا کہ انبیاء علیہ السلام کے وہ ساتھ دائیں طرف آ جائیں تو آپ بھی ساتھ ساتھ چمٹ کے چلے جائیں کہ اللہ دنیا میں بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ ہوتا ہے حشر میں بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت کے لیے ان کے لیے دعا کریں۔ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیے، کم سے کم ترجمہ اور تفسیر کو پڑھائیے، رسول اللہ کی سیرت پڑھائیے۔ اور نوجوانوں، اللہ تمہاری جوانی سلامت رکھے، تم غلام قوم نہیں یاد رکھیں۔ آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک گڈریا تھا جنگل میں بھیڑ بکریاں چرا رہا، اس کو ایک شیر کا بچہ ملا، اور جب وہ شیر کا بچہ ملا تو اس نے اس کو بھی ساتھ ہی پالنا شروع کر دیا۔ وہ شیر کا بچہ بھی بکریوں کی طرح اچھل کود کرتا، شیر کا بچہ بھی گھاس پھوس کھاتا، منمناتا۔ ایک دن جب وہ بڑا ہو گیا، چشمے کے اوپر جا کے وہ پانی پی رہا تھا، لومڑی نے آ کے کہا کہ ڈو یو نو ہو آر یو، بھائی تم جانتے ہو تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بھیڑ ہوں۔ اس نے کہا تم بھیڑ بکری نہیں ہو، اور تم شیر ہو۔ اس نے کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے کہا ذرا چشمے میں دیکھو۔ جب اس نے چشمے میں دیکھا تو اس کو پتا چلا کہ میں تو بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہوں۔ اس نے کہا ذرا اپنی آواز کو نکالو۔ جب اس نے اپنی آواز کو نکالا تو then he realized I'm not a lamb, I'm a lion۔ میں بھیڑ بکری نہیں ہوں، میں تو شیر ہوں۔ اوہ اللہ کے بندو، قرآن و سنت کے چشمے میں ذرا دیکھو کہ تم کون قوم ہو۔ اللہ نے کتنی فتوحات عطا فرمائی، اللہ نے کیسی کیسی عزتیں عطا فرمائی، اللہ نے کیسا روب اور دبدبہ عطا فرمایا۔ اوہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک چشمے میں ذرا دیکھو کہ تم کون ہو، تب جا کے تمہیں پتا چلے گا۔ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا میرے آباء و اجداد، میرے باپ و اجداد تو عیسائی نہیں، وہ تمہارے آباء و اجداد تو جو مجاہد تھے، وہ اللہ کے دین کے لیے ڈٹے ہیں، مرے ہیں، اللہ کے نام پہ ایک وطن حاصل کیا ہے، جس دین کو وہاں پہ نافذ کرنا اب میری اور آپ کی ذمہ داری کی۔ 20 لاکھ جانوں کا کچھ نذرانہ پیش کر دیا انہوں نے۔ ہم وہ لوگ ہیں قرآن و سنت کے اندر جب جاتی مارو گے تو پتہ چلے گا۔ دیازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ چکی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اس سے برہم ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیری کیا چیز ہے ہم کو سے بھی لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہتے کہ اکھاڑا تیرے خیبر کس نے، چیر کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے۔ تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو۔ کبھی دیکھ تو صحیح قرآن و سنت کیا ہے۔ میرے دوست بھائیو بزرگو، یہ ایمان، اسلام، قرآن اور ان سب کی محبت ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے لیے کبھی جان بھی قربان کرنی پڑ جائے تو دریغ نہ کرنا۔ اللہ آخرت میں اس کا مول پا دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر